ماشاءاللہ جناب صاحبزادہ شہزادہ سید محمد حسن فیروزی دامت برکات عالیہ بڑے خوبصورت انداز میں حضور محبوب مرشد کریم کی تقریر کو انگلش میں سپیچ فرما رہے تھے. دعا ہے اللہ تعالیٰ شہزادے کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے اور مالک کا یہ فیض تا قیامت جاری سر فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر مہینے چاند کی 6 تاریخ کو دربار عالیہ علی شہید رحمۃ اللہ علیہ میں ماہانہ عرس ہوتا ہے اور آج چاند کی 6 تاریخ ہے، اس لیے یہاں کا پروگرام کچھ مختصر کیا جائے گا اور عصر کی نماز کے بعد آج ہی دربار عالیہ پر ختم قرآن کریم پڑھا جائے گا. مغرب کی نماز کے بعد ذکر کا پروگرام ہوگا اور عشاء کے بعد لنگر دعا اور لنگر وغیرہ ہوگا. تو تمام جماعت یہاں سے فارغ ہو کر دربار عالیہ علی شہید رحمۃ اللہ علیہ میں چلے جائیں گے اور جو لوگ موجود نہیں ہیں ان تک بھی پیغام پہنچا دیں، بلکہ اگر ہو سکے تو میسج بھی چلا دیں. باقی کچھ دوستوں نے محمد اسلم فیروزی بیمار ہیں، رستم فیروزی کا بھائی شوکت صاحب بیمار ہیں، ستار فیروزی کی والدہ بیمار ہیں، حنیف فیروزی کی بیوی بیمار ہیں، فیصل فیروزی ماڈل کالونی کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، رحیم فیروزی کی والدہ کی طبیعت خراب ہے. ان سب کے لیے دعائے صحت کی دعا کریں گے اور بیٹا سہیل کے لیے دعا کریں، نارینہ اولاد کے لیے، یہ بھی ہو جائے گا. اور پہلے ان سب کے لیے دعا کر لیں، اللہ بیماروں کو شفا کر دے. سیدنا آل سیدنا بارک وسلم تسلیما وللہ رب العالمین. اس کے علاوہ 2-3 سوال ہیں، میں مختصر ٹائم میں ان کا جواب دے کر پھر صلاۃ و سلام پڑھیں گے اور اصل پروگرام دربار عالیہ علی شہید رحمۃ اللہ علیہ پر ہوگا. تو ایک تو میں آپ کو یہ ایک دوست نے پوچھا ہے کہ جمعے کی نماز میں ہم 2 رکعت کی نیت نماز فرض ادا کرتے ہیں تو بقایا سنتیں اور نفل نماز کی کیا نیت کریں. تو عرض یہ ہے کہ جمعے کی عام دنوں میں ظہر کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے فرض، اور جمعے کے دن 2 رکعت اس لیے ہوتی ہے کہ 2 رکعت کے قائم مقام خطبہ ہوتا ہے. جو خطبہ آپ پڑھتے ہیں وہ نماز ہی کے حکم میں ہے، اور اسی لیے خطبے کے دوران بات چیت کرنا، ایک دوسرے کو بلانا یا زور سے آواز سے بات کرنا یا اٹھنا چلنا پھرنا، یہ خطبے کے دوران جمعے کے دن منع ہے. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب درود شریف کی آیت آتی ہے تو وہ بھی دل میں پڑھی جاتی ہے، بلند آواز سے نہیں پڑھی جاتی. اس لیے وہ جمعے کی 2 رکعتیں جو ہیں وہ قائم مقام خطبہ ہے، تو 4 پوری ہو گئی. اور باقی نماز اسی طرح آپ نے پڑھنی ہے جیسے سنت پڑھتے ہیں اور نفل پڑھتے ہیں، وہ اسی طریقے سے پڑھیں گے. اگر لفظ جمعہ ملا دیا تو ٹھیک ہے، نہیں بھی ملایا تب بھی ہو جائے گا.
ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا بھائی جس نے یہ بھی پرچہ دیا تھا؟ ایک طالب ہے محمد نعمان اور ذیشان، انہوں نے پوچھا ہے کہ قبروں پر چادر کیوں چڑھائی جاتی ہے؟ سوال نمبر 1، اگر کسی شخص کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے نبی کریم کی زیارت ہوئی ہے؟ نبی کریم کی صورت مبارک کیسی ہوگی؟ کچھ نشانیاں بتائیں۔ اچھے سوال کیے ہیں ہمارے طالبوں نے۔ بھائی دیکھو، قبروں پر ہر ایک قبر پر تو چادر نہیں چڑھائی جاتی ہے، صرف اس قبر پر چادر چڑھائی جاتی ہے جو عزت مآب ہوتے ہیں۔ عزت مآب سے مراد کوئی اللہ کے ولی ہوں، بزرگ ہوں، بڑے ہوں، جن کو ہم عقیدت اور محبت جن سے رکھتے ہیں، ان کی قبروں پر چادر چڑھانی چاہیے، اور باقی عام قبروں پر چادر چڑھانے کی کوئی حاجت یا ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ہماری عقیدت اور محبت ہوتی ہے اس قبر سے، اس لیے جب ہم اس پر چادر چڑھاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پر خوشبو اور عطر بھی لگا دیتے ہیں۔ تو خوشبو اور عطر کپڑے میں لگنے سے زیادہ دیر تک اس کی خوشبو وغیرہ قائم رہتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر پھول چڑھا دیے جائیں تو اور زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ پھول جب تک تازہ رہیں گے وہ پھول اللہ کا ذکر کریں گے، اور جب تک اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا تو وہ جو اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، ان کو ایک پرسکون اور ایک لطف اور ایک مزہ آئے گا۔ ویسے تو ان کے ویسے ہی درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن جب پھول ان کے اوپر رکھتے ہیں تو پھول یا ٹہنی یا ہرا درخت یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جس سے ان کو انسیت حاصل ہوتی ہے، اس سے محبت حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر کسی عام قبر پر بھی لگا دیں گے یا پھول چڑھا دیں گے تو اس سے بھی اگر وہ گناہگار ہے تو جب تک وہ پھول یا وہ ٹہنی تازہ رہے گی اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا آپ کا کہ چادر کیوں چڑھاتے ہیں۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے زیارت کی، خواب میں زیارت کی، تو اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کی صورت مبارک، آپ کی سیرت مبارک سے ہم کیا حاصل کریں گے؟ تو پہلی بات تو یہ آپ سن لیں کہ اگر خواب میں کوئی شخص یہ کہے کہ یہ حضور ہیں تو برحق پھر وہ حضور ہی ہیں، اور اگر کوئی نہیں کہتا بلکہ آپ کی یہ نیت ہے، آپ کے دل میں خواب میں یہ خیال ہے کہ یہ حضور ہیں، تب بھی وہ حضور ہی ہیں۔ اب رہی بات شکل اور صورت کی، صورت مبارک جو ہے آپ کی، وہ صورت مبارک جو ہے وہ ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق نظر آئے گی۔ حضور تو نور ہے، حضور نور ہیں، تو اس کا تعین ہم اور آپ نہیں کر سکتے کہ حضور کی صورت کیا ہے یا کیسی ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے نور میں سے ہیں۔ تو نور جو ہے اس کو آپ اپنے یعنی آپ کا جو یقین اور آپ کا جو عقیدہ اور آپ کی جو محبت